حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں ہر ایک حریف تمنا حضور جانتے ہیں ہر ایک حریف تمنا حضور جانتے ہیں اور تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں اور انہیں خبر ہے کہیں سے کہو سلام ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے کہو سلام ان پر کیونکہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل میلاد اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور اسی شعر کو شاعر نے یوں بھی کہا توجہ چاہوں گا علامہ صاحب کہ بروز حشر شفاعت
حضور جانتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی. وہ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، مجمع صحابہ کا تھا، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور سب لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، میں ان کو بلا رہا ہوں گا کہ حوض کوثر سے میں ان کو پلاؤں پانی، کوثر کا پانی. تو کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو میں جب بلا رہا ہوں گا تو فرشتے روک لیں گے ان کو، اور روک کر فرشتے، میں پوچھوں گا کہ ان کو کیوں روک لیا، تو فرشتے کہیں گے کہ حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، یعنی وہ مرتد ہو گئے تھے تو کافر تھے، تو لہذا حوض کوثر سے پانی نہیں. تو اس پہ بہت ساروں نے، بعض لوگوں نے لکھا دیکھو حضور جانتے ہوتے تو حضور بلاتے کیوں. اس کا اگلا حصہ المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے بیان کیا. حضور نے جب بیان فرمایا صحابہ کو کہ قیامت والے دن وہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، تم ان میں سے نہ ہو جانا، ایسے نہ ہو جانا میرے بعد، تم ان میں سے نہ ہو جانا. تو آ رہے ہوں گے، فرشتے روک لیں گے اور کہیں گے کہ حضور آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور دعا فرمائیے میں ان میں سے نہ ہوں. حضور نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو، میں جانتا ہوں تم ان میں سے نہیں ہو. جانتے سب ہیں، جانتے سب ہیں. بعض کہتے ہیں دیکھو جی وہ حضور جانتے ہوتے تو حضور کہتے کیوں، ان کو بلاتے کیوں. بندہ یہی سوچ لے کہ یہ حضور نے تمہیں بتایا کب، 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ آ رہے ہوں گے، یا اس دن بتائیں گے تمہیں. تو 1400 سال پہلے بتا تو چکے، کیوں؟ کیونکہ حضور سب جانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. اور بہت خوبصورت شعر ہے معراج شریف کے حوالے سے. پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا،
حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اور قیامت آئے گی کب کوئی علم ہے سرور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا غیب کا علم بھی جانتے ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی جانتے ہیں قیامت آئے گی کب کوئی علم ہے سرور ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں ظہور کن کا بھی لمحہ حضور کیونکہ ہمارے مہمان آ گئے ہیں کوشش کروں گا وہ گفتگو کریں لیکن جو مضمون ان کی نعت کے دوران بنا کہ حضور جانتے ہیں اس پر کچھ کلام کرتا ہوں اور وہ شروع یہاں سے کرتا ہوں شروع کرنے سے پہلے کہ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور ہم حضور کی مدح سرائی کر رہے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں انسان بیٹھے ہیں اللہ نے تخلیق کیا ہمیں کیوں تخلیق کیا اس لیے تخلیق کیا وہی مقصد ہے جو آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرنا اور آدم تخلیق نہ ہوتے تو ہم سب آدم کی اولاد سے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا لیکن ہم حضور کی تعریف کر رہے ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بھی حضور کی تعریف کرتا ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اب وہ جو درود اللہ بھیجتا ہے اکیلا نہیں بھیجتا بلکہ فرشتوں کو جمع کر کے اکٹھے بھیجتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کوئی کام کسی کے ساتھ گوارا نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرائے لیکن ایک کام ہے کہ میں حضور پر درود پڑھتا ہوں اور اس میں تمام فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ جمع کرتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تم بھی حضور پر درود اور سلام کثرت کے ساتھ سلام بھیجا کرو تو پوچھتے ہیں اللہ پاک سے آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ کی رسائی اللہ پاک تک ہے تو یہ اللہ جو درود بھیجتا ہے اور پھر فرشتوں کے ساتھ مل کر وہ کیا کرتا ہے وہ درود کیا ہے تو امام بخاری نے اسی آیت باب اس آیت کا جو ہے ان اللہ و ملائکتہ کتاب التفسیر میں بیان کرتے ہیں امام بخاری اس کا معنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو اللہ درود بھیجتا ہے فرشتوں کے ساتھ مل کر وہ کیا کرتا ہے معنی بیان کیا صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ اللہ پاک کا درود یہ ہے کہ وہ تمام ملائکہ کو اکٹھا کر کے حضور کی تعریف بیان کرتا ہے اور وہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں کتنے ملائکہ ہوتے ہیں امام حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان کی کہ اللہ پاک نے جب مخلوق بنائی مخلوق پیدا کی تو وہ جتنی مخلوق تھی اس تمام مخلوق کے اللہ پاک نے 10 حصے کیے اور ان 10 حصوں میں اب اس مخلوق کے اندر چرند پرند بھی ہیں حجر و شجر بھی ہیں انسان بھی ہیں جن بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں جتنی مخلوق اللہ کی ہے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ پاک نے اس کے 10 حصے کیے اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے فرشتے ہیں
تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خود اور اس کے تمام فرشتے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تعریف کرتے ہیں، اور وہ کب سے کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، وہ حضور جانتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا حضور سے کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جسد اور روح کے درمیانی حصے میں تکمیل ان کی نہیں ہوئی تھی، ابھی درمیان میں تھی۔ اللہ پاک نے بھی سبحان اللہ حضور جانتے ہیں، اور کب سے جانتے ہیں۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا، ابرہہ نے کوشش کی کہ معاذ اللہ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے اور حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے اس سارے لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے ابرہہ کا۔ اور قرآن میں جب اللہ پاک بیان فرما رہا ہے تو فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضور کیونکہ جانتے ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں آئی، اور حدیث کیا ہے، حضرت یعلا بن مرہ اس کے راوی ہیں، بڑی پیاری حدیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے تشریف لا رہے تھے واپس، تو وہ فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں بینما نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلنا منزلہ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے۔ جب حضور سو گئے تو میں تھوڑی دور تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ حضور استراحت فرما رہے ہیں، میں نے ایک دم دیکھا فجاءت شجرۃ، کہ ایک درخت دور کھڑا تھا اپنی جگہ پہ، وہ ایک دم اکھڑا اور اکھڑ کے حضور کے قریب آ گیا۔ ثم رجعت الی مکانہا، اور تھوڑی دیر کھڑا ہو کے دوبارہ واپس جا کے اسی جگہ جہاں سے اکھڑا تھا اس جگہ پہ جا کے دوبارہ لگ گیا۔ تو حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے تو میں نے حضور کو جا کے بیان کیا کہ حضور یہ معاملہ میں نے آج دیکھا کہ وہ درخت آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ اچھا حضور نے آگے یہ نہیں فرمایا اچھا مجھے نہیں پتا، کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ حضور جانتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب حضور فرما رہے صحابی کو کہ تم تو تعجب کر رہے ہو، میں سو رہا تھا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں ہوا کیا۔ حضور سوتے ہوئے بھی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فقال ہی شجرۃ استأذنت ربها عز وجل ان تسلم علیہ، کہ ہوا یہ کہ میں سو رہا تھا تو اس درخت نے جب مجھے دیکھا کہ پڑاؤ ہم نے ادھر کیا اور اس کی خوش قسمتی، وہ سمجھا کہ میں نصیب والا کہ میرے قریب پڑاؤ کیا، اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ حضور میں جا، اے اللہ میں حضور کے پاس جا کے حضور کو سلام عرض کر لوں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنا رہا ہوں، ایسی کوئی ضعیف حدیث نہیں، اور امام بہقی نے اس کو بیان کیا دلائل النبوہ میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اجازت چاہی اپنے رب سے کہ وہ میرے پاس آ کے سلام عرض کرے، تو اللہ پاک نے اس کو اجازت دے دی، تو وہ سلام عرض کرنے آیا تھا اور سلام عرض کر کے چلا گیا۔ اچھا حضور استراحت فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، وہ کیا کیا ہو رہا ہے حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ایک موقع ایسا آیا کہ جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی اور وعدہ کیا، وہ عالم ارواح میں ایک میثاق لیا اللہ پاک نے تمام انبیاء سے، اور میثاق لیتے ہوئے قرآن میں جو ذکر کیا اس میثاق کا، تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا کہ محبوب یاد کریں جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا۔ وَإِذْ جب، عربی کے اندر از جو جب ہے وہ جب بھی آتا ہے تو اس میں اذکر محذوف ہوتا ہے کہ محبوب یاد کریں، وہ وقت یاد کریں۔ ابھی وہ کون سا وقت
وہ اس وقت جب ابھی آدم کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، آدم کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی. اور پھر فرمایا کہ وہ وقت یاد کریں جب اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام سے میثاق اور عہد لیا. اور عہد کیا لیا؟ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت عطا کر دوں، جب تم جاؤ گے اپنے اپنے وقت پہ نبوت کے ساتھ نبی بن کر، اور تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دی جائے گی، جب تم چلے جاؤ گے کتاب اور حکمت عطا کر دی جائے گی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا محبوب وہ تمہارے بعد سب کے بعد تشریف لے کر آئے گا، سب کے بعد لے کر آئے گا تشریف. آگے مضمون چلنے سے پہلے وہ بات ہوتی ہے اکثر کہ میلاد کب سے چل رہا ہے. پہلے تو میلاد کا معنی اور مفہوم متعین کریں کہ میلاد کہتے کس کو ہیں. میلاد حضور کی تعریف بیان کرنا بیٹھ کر اور اس کی حضور کی ولادت کا اور حضور کی آمد کا ذکر کرنا، یہ میلاد ہے. تو اللہ پاک اس وقت جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو ارواح کو جمع کر کے میلاد کر رہا تھا اور حضور کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، حضور کی آمد کا. تو سب سے پہلے تو اللہ نے خود میلاد کیا. اور اگر آپ کہیں کہ حضور ایک محفل لوگوں کو اکٹھا کر کے اور حضور کی تعریف بیان کرنا، نعتیں بیان کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ تو اللہ تمام فرشتوں کے ساتھ مل کر ہر وقت میلاد کر رہا ہے. یہ تو خود متعین آپ نے کرنا ہے کہ میلاد کا مفہوم آپ کے نزدیک کیا ہے. اگر کچھ اور ہے تو مان جاتے ہیں ہم نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ مفہوم ہے تو وہ تو ہر وقت ہو رہا ہے. تو پھر آگے فرمایا کہ وہ جو رسول آئے گا، رسول مصدق لما معکم، وہ آ کے پھر تمہارے سب کی تصدیق کرے گا. جو جو کچھ تمہیں عطا کر دیا گیا ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو شرط یہ ہے کہ جب وہ آئے گا اور اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے اور زمانے میں اگر نہ بھی آئے تو اپنے اپنے امتیوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ جب بھی وہ آئے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ابن حجر اسقلانی نے بھی بیان کیا اسی آیت کے تحت. فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس سے عہد لیا. اور عہد کیا لیا؟ کہ لئن بعث محمد وهو حی، کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ان کی آمد ہو گئی اور وہ زندہ ہوئے، تو لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّ، اور وہ ان پر ضرور ایمان لے کر آئیں گے اور ان کے دین کی مدد کریں گے. اور پھر وَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِي، اللہ پاک نے تمام انبیاء کو حکم دیا کہ یہ جو میثاق قرآن پاک میں جو آ گیا کہ میں تم سے لے رہا ہوں کہ اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور اگر تمہارے زمانے میں نہ ہو تو تم نے اپنے ہر امتی سے یہ عہد لینا ہے کہ اگر میرے بعد تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے. اور ساری باتیں کہ حضور جانتے ہیں. آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں. طبع الاول نام آپ نے سنا ہوگا، یمن کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا. یہ لقب ہوتے ہیں مختلف ممالک کے بادشاہ جو ہوتے ہیں، جیسے کسرا ایران آپ سنتے ہیں، یا کیسر روم سنتے ہیں، نجاشی سنتے ہیں، فرعون ہے مصر کا. تو وہ فرعون نام نہیں ہے، وہ ایک ٹائٹل ہے، وہ جو بھی کوئی ہوگا تو وہ اس کو فرعون کہہ دیں گے، یا اسی طرح کسرا ایران کہہ دیں گے. تو اسی طرح جو یمن کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو طبع کہتے تھے. تو وہ طبع الاول ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے بڑی فتوحات کی. اس واقعے کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ یہاں پر ہوگا کہ حضور جانتے ہیں. اب وہ طبع الاول جو ہے وہ فتوحات کرتا ہوا نکلا. تو چلتے 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 وہ جس جگہ پر بھی جس شہر کو فتح کرتا، وہاں کے جو چوٹی کے علماء اور حکماء ہوتے تھے ان کو وہ ایز اے ایڈوائزر اپنے ساتھ رکھ لیا کرتا تھا مشورہ لینے کے لیے.
اب وہ فتح کرتا رہا، فتوحات ہوئی تو تقریباً اس کے پاس 4000 علماء ہو گئے جو بڑے چھوٹے کے علماء اور حکماء تھے. اور پھر فتوحات کرتا وہ پہنچ گیا مکہ، سرزمین مکہ پر. جب وہ پہنچا، جب وہ ادھر گیا تو اس نے ایک عجیب سی چیز دیکھی کہ ہر جگہ پر اس کی اتنی بڑی فوج تھی، تو جہاں بھی جاتا تھا تو لوگ سرنڈر کر دیتے تھے. لیکن ادھر جب گیا مکہ کی سرزمین پر تو اس نے دیکھا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی اس کو لفٹ ہی نہیں کروائی، کوئی پوچھا ہی نہیں، نہ ڈرے. اس کو بڑا غصہ چڑھا. تو اس کا جو وزیر تھا اس کو بلایا، اس سے پوچھا. اس کے وزیر کا نام تھا اماریس. یہ امام ابو سعد نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں یہ واقعہ بیان کیا، اور کثیر کتب میں ابن اسحاق نے اس کو بیان کیا اپنی سیرہ نبویہ میں. تو اس کا جو وزیر تھا اماریس، وہ آیا اور آ کر اس نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اصل میں یہ جو لوگ ہیں یہ مجاور ہیں کعبہ کے، ایک عمارت ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں، تو اس پر ان کو بڑا گھمنڈ اور فخر ہے. اس وجہ سے بڑے کوئی آ جائیں تو ان کو یہ لفٹ نہیں کرواتے، پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بڑا فخر ہے کہ یہ اس کے مجاور ہیں، اس کعبہ کے. اس نے جب اس کو یہ پتہ لگا تو اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں اس کعبے کو منہدم معاذ اللہ مسمار کر دیتا ہوں. اس نے یہ سوچا ہی تھا تو اس کے سر میں درد شروع ہو گئی، اور اس کے کان سے، اس کی ناک سے، اس کے منہ سے بدبودار ایک پانی پیپ کی طرح وہ جاری ہو گیا، سخت ترین درد. اب وہ سارے اس کے اتنا بڑا لشکر تھا، اس میں جو اطباء تھے، ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، وہ آئے، انہوں نے چیک کیا، اور وہ اتنی اسمیل تھی اس کی کہ کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھتا تھا. اب وہ ڈاکٹر اطباء آئے، انہوں نے چیک کیا، اب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. جب سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ بھی لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی امر سماوی ہے، یہ کوئی آسمانی مصیبت ہے، کیونکہ اگر کوئی بیماری زمینی ہوتی تو ہم اتنے سارے ہیں، ہم میں سے کسی کو تو سمجھ آتی. اب وہ پریشان، اس کو تکلیف شدت کی. اب وہ جو 4000 علماء تھے جن کو اس نے مشورے کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ 4000 علماء میں جو رئیس العلماء تھے، سب سے بڑے، وہ گئے اس وزیر کے پاس، اماریس کے پاس، اور جا کے کہا کہ بھی میں بادشاہ سے خلوت میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کی یہ درد ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ مانے. اس کو ضرورت تھی، وہ تو شدید درد تھی، کچھ ہو وہ کہتا ٹھیک ہو. اماریس نے جا کے بات کی اس کے وزیر نے، اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ رئیس العلماء گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا کہ یہ جو کعبہ ہے اس کو آپ مسمار کر دیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں ارادہ تو کیا تھا. تو اس نے کہا بس یہی وجہ ہے کہ آپ کی تکلیف اتنی شدت کی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم گواہ ہو جاؤ، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اس نے جیسے ہی توبہ کی، اس کی سر درد بھی ٹھیک ہو گئی اور وہ جو پانی جاری تھا وہ بھی رک گیا. اب کچھ کرنا تو تھا نہیں، اب فتوحات کے لیے آگے نکل پڑے. جب آگے گئے، چلتے 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 ایک جگہ آئی، وہاں ایک کنواں تھا. اب پانی تھا، آبادی تھی نہیں، تو وہ پانی کے لیے انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. وہ رک گئے تو پوچھا کسی سے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام یثرب ہے. یثرب ہے. اچھا، اب وہ پڑاؤ جب کیا انہوں نے، اس کے بعد وقت ہوا چلنے کا. جب وہ چلنے لگے تو خبر آئی، وزیر لے کر آیا کہ وہ جو 4000 علماء ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ادھر سے نہیں جائیں گے. لیکن وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ سارے اس کے مشاور جو تھے وہ تو وہی تھے. بلایا، پوچھا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو آخری نبی تشریف لے کر آئیں گے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور بعد میں ہجرت کر کے مدینہ پاک آئیں گے. اس کو قرآن نے بیان کیا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ وہ حضور کی باتیں، کہاں ولادت ہوگی، حضور کیسے ہوں گے، پھر ہجرت کریں گے، کون سے سال میں ہجرت کریں گے، کیا کیا ہوگا، ان کے ہاتھ پر کیا کیا معجزات ہوں گے، وہ سب انہوں نے پڑھ رکھے تھے. اور حضور کی آمد کی خبریں وہ نسلاً بعد نسلاً وہ یہودی لوگ اپنی اولادوں کو بتایا کرتے تھے اور بٹھا کر حضور کی آمد کی باتیں کیا کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پچھلی امتیں بھی حضوری کا میلاد کرتی جاتی تھی. تعجب ہوتا ہے کوئی آ کے ہم سے پوچھتا ہے کہ میلاد کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. وہ یہودی لوگ حضور کا میلاد فرما رہے ہیں، مسلمان آ کے پوچھ رہا ہے کرنا چاہیے یا نہیں.
کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بعض یہ بھی آگے پوچھا ہم سے زندگی میں، کہتے ہیں جی وہ نعت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، نعت پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ ہر وقت فرشتوں کے ساتھ مل کر حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے، ہم پوچھتے پھر رہے ہیں پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اچھا، اب وہ انہوں نے بتایا رئیس العلماء نے کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کو سر درد ہوئی تھی، وہ خانہ کعبہ کا ارادہ آپ نے کیا معاذ اللہ مسمار کرنے کا، اس خانہ کعبہ کی حرمت بھی اس نبی کی وجہ سے ہے جس کی ولادت ہونے والی ہے، اور اس نے ہجرت کر کے ادھر آنا ہے، تو اللہ پاک نے قسمت سے ہمیں ادھر پہنچایا ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس نبی نے ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں آنا ہے، اور وہ یہ جگہ ہے یثرب، ہم نہیں جائیں گے۔ اس کی سمجھ میں آئی، اس نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر اب وہ جو رئیس العلماء تھے انہوں نے حضور کی شان بھی بیان کی اس کے سامنے، اب اس کا دل حضور کی طرف لپکا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر 1 سال تک میں حضور کا خود انتظار کروں گا۔ وہ طب الاول 1 سال اس نے انتظار کیا، اور وہ جو 4000 علماء تھے اس نے اپنی فوج میں سے، وہ فتوحات کرتے تھے تو لونڈیاں باندیاں ہوتی تھیں، ان میں سے 4000 بانیوں کو آزاد کیا، اور ایک ایک کر کے ایک عالم کی ان کے ساتھ شادی کی، اور 4000 گھر بنوائے مدینہ پاک میں، اور سب کو ایک ایک گھر دیا۔ یہاں سے مدینہ پاک کی ابتدا ہوئی تھی۔ سال اس نے انتظار کیا، سال تک۔ اب یہ بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال پہلے کی، تو 1000 سال پہلے کی ہے، تو سال گزرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، تو اس نے خط لکھا، اور جاتے ہوئے خط اس نے وہ جو رئیس العلماء تھے ان کو دیا، اور کہا کہ یہ میرا خط اگر آپ کے ہوتے ہوئے حضور تشریف لے آئے تو میرا خط ان کو دے دینا، اور اگر نہ لائیں تو نسلاً بعد نسلاً یہ خط آگے منتقل کرتے رہنا، جب حضور آئیں تو میرا خط حضور کو پہنچ جائے۔ اچھا، اب اس نے خط جو لکھا اس میں لکھا کیا؟ اس نے لکھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ انی آمنت بک و بکتابک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لایا اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا جو آپ پر نازل ہوگی، کیونکہ وہ سب کچھ رئیس العلماء بتا چکے تھے، سب کچھ تو تورات میں تھا۔ اب وہ سن کے 1 سال رہا ان کی صحبت میں، تو حضور کے بارے میں جان گیا بہت، تو اس نے خط لکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ پر ایمان لایا اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا جو آپ پر نازل ہوگی، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، اور میں آپ کے دین پر ہوں، اور جو آپ کی سنت ہوگی میں اس سنت پر ہوں، وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں آپ کے رب پر ایمان لایا اور میں تمام اشیاء کے رب پر ایمان لایا۔ اور اس نے کہا کہ حضور اگر آ گئے تو حضور سے فرمانا کہ حضور میں آپ کی آمد سے پہلے آپ کا پہلا امتی بنتا ہوں۔ اور پھر آگے بڑے پیاری بات اس نے آگے لکھا، وَإِن لَمْ أَدْرِكْكَ فَاشْفِ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ حضور سے فرمانا، اور اس خط میں لکھا، اس نے لکھا کہ حضور اگر میں آپ کو نہ پا سکا اپنی زندگی میں تو ایک عرض ہے کہ فَاشْفِ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن میری شفاعت کر دیجیے، وَبَایَعْتُکَ قَبْلَ مَجِیِکَ، اور میں آپ کی بیعت کرتا ہوں آپ کے آنے سے پہلے۔ یہ طب الاول نے خط لکھا، چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو جاتے ہوئے پھر اس نے وہی خانہ کعبہ جس کا ارادہ اس نے کیا تھا معاذ اللہ مسمار کرنے کا، واپسی پہ اس نے خانہ کعبہ جاتے ہوئے طواف کیا اور خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ طب الاول پہلا شخص ہے جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ وقت گزر گیا، یہ تو بات تھی 1000 سال پہلے کی، وقت گزرتا گیا، 1000 سال گزر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو گئی، حضور کی آمد ہوئی، وقت گزرا، بعثت ہوئی، بعثت کے بعد وقت گزرا، حضور جب ہجرت کرنے لگے تو پہلے اس سے پہلے لوگ جو ہیں مسلمان ہو چکے تھے مدینہ پاک میں جو رہنے والے تھے، کیونکہ 3 بیعتیں ہو چکی تھی مینا میں، بیعت عقبہ بھی ہو گئی، عقبہ اولیٰ بھی، عقبہ ثانیہ اور عقبہ ثالثہ ہو چکی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرنے لگے اس وقت وہ خط موجود تھا مدینہ پاک پہ، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ خط جو ہے حضور تک پہنچا دینا چاہیے، تو انہوں نے ایک بندہ لیا، کوئی معتمد بندہ، اس کا نام تھا ابو لیلہ، اس کی ذمہ داری لگائی کہ یہ حضور کو خط پہنچانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے ہجرت نکل پڑے تھے، مدینہ پاک سے ہجرت کر کے،
اور ادھر سے وہ خط لے کے چل پڑا. اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ بھی جاؤں گا مکہ میں پوچھوں گا, دریافت کروں گا, حضور کا پتہ کر کے حضور کو دوں گا. اب یہ ادھر سے چل پڑا, حضور ادھر سے چل پڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو چلتے چلتے یہ ادھر سے چل رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور یہ ادھر سے گزر رہا تھا. جب اس نے گزرا اور حضور کے چہرے پر نظر پڑی, بس نظر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا, اتنا حسین چہرہ ہے. اس کی نظر پھر ہٹی نہیں, نظر ہٹی نہیں. اچھا, حضور نے جب اس کو دیکھا تو حضور نے اب وہ دیکھ رہا ہے, حضور نے اس کو دیکھ کر کہا حل انت ابو لیلہ, تم ابو لیلہ ہو, اور وہ جو تبا نے خط دیا تھا وہ تمہارے پاس ہے. حضور نے فرمایا کہ بھی تم ابو لیلہ ہو. اس نے کہا قال نعم, جی حضور میں. اس نے کہا جی میں ابو لیلہ ہوں. حضور نے فرمایا وقال معک کتاب طب الاول, تمہارے پاس طب الاول کا وہ خط ہے. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ چہرے سے آپ جادوگر تو نہیں لگتے. ان کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ جادوگر کے سوا تو کوئی بتا نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا چہرے سے آپ جادوگر تو نہیں لگتے, آپ کو کیسے پتہ لگا؟ حضور نے فرمایا کہ میں ہی رسول اللہ ہوں اور میرے لیے طب الاول لکھا گیا. حضور جانتے ہیں. حضور چل پڑے. جب مدینہ پاک پہنچے تو اب ہر صحابی, ہر شخص کی یہ چاہت تھی کہ حضور میرے گھر جائیں, حضور میرے گھر جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی میری جو اونٹنی ہے نا وہ معمور ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہاں بیٹھنا ہے, وہ جہاں بیٹھے گی وہیں میں رکوں گا. اونٹنی چلتی گئی, ہر بندہ دیکھ رہا ہے یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے. وہ بیٹھی جا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے. جب وہ بیٹھی تو حضور نے پوچھا ابو ایوب انصاری سے ان کا شجرہ. تو حضرت ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ حضور طب الاول جو ہے اس نے مدینہ پاک کی جو ابتدا کی وہ 4000 گھر انہوں نے علماء کو بنا کے دیے, اور ایک گھر الگ سے اس نے آپ کے لیے بنا کے دیا تھا, اور کہا تھا کہ حضور جب بھی آئیں وہ کسی کے گھر میں نہیں رہیں گے, وہ اس گھر میں رہیں گے. اور وہ گھر ابو ایوب انصاری کا, وہ ابو ایوب انصاری کا نہ تھا بلکہ وہ گھر تھا جو طب الاول بنا کے گیا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں یا نہیں جانتے, اتنا تو اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ وہ کون سا گھر تھا. حضور جانتے ہیں, حضور کو جانتے ہیں. تو کہنے کو باتیں بہت ہیں. اور پھر یہ آمد کا سلسلہ جو ہے میلاد کا, وہ کہاں سے شروع ہوا, کب سے شروع ہوا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منایا, لیکن حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی, کیونکہ اس نے ہر امتی کو بتانا تھا, اس کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے اگر وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ہے. تو حضور کے آنے کا ذکر تو تمام انبیاء اپنے امتیوں سے کرتے آ رہے تھے. تو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے, وہ مبشرین یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ احمد ہوں گے. تو آمد کا ذکر تو حضرت عیسیٰ بھی میلاد کیا کرتے تھے ہم حواریوں کے ساتھ. یہ تو ہم پر ہے کہ ہم نے مفہوم کیا متعین کرنا ہے. 12 ربیع الاول کو فلاں نے کیا یا نہیں کیا, ہم سال میں ایک بار کرتے ہیں, اس پہ اعتراض ہے. حضور سے پوچھو, حضور نے خود کیا, حضور ہر ہفتے کیا کرتے تھے. حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا کہ حضور ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا. پھر حضور نے مدینہ پاک ہجرت کے بعد بکرے ذبح کیے اور ذبح کر کے دعوت دی تمام صحابہ کو اپنی ولادت کی خوشی میں, تاکہ سنت بن جائے. تو جب وہ کھانا پینا ہو رہا ہوگا تو اس میں باتیں کیا, حضوری کی باتیں ہو رہی, حضوری کی باتیں. وہ تو عاشق لوگ تھے, ہر لمحہ حضوری کی باتیں کرتے تھے. ان کو کوئی سال میں ایک دن بیٹھ کے حضور کا ذکر کرنے کی حاجت تھی. وہ تو ایسے لوگ تھے, میں نے آپ کو بتایا, ہر وقت حضور کے دھیان میں لگے رہتے تھے, ہر وقت دھیان میں. وہ صحابی ساری عمر لوگ ان کو نبینا سمجھتے رہے, ساری عمر. اب لوگ دیکھتے تھے بھی جا رہے ہیں, کوئی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں, مسجد جا رہے ہیں, مسجد سے آ رہے ہیں. تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کی بنائی بچپن سے نہیں ہے یا بعد میں کوئی حادثہ ہوا؟
پکڑ کے کہا, انہوں نے کہا میں نبینا نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو بندہ لے کے آتا ہے تو آپ نبینا نہیں ہیں تو کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں رات عشاء کی نماز پڑھ کے جب حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں تو حضور کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہوں, اور پھر صبح فجر کو اٹھتا ہوں تو آنکھیں نہیں کھولتا, کوئی بندہ لے کے جاتا ہے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے کھولتا ہوں جب حضور کو دیکھتا ہوں. تو ان کو کوئی حاجت تھی سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہونے کی اور حضور کا ذکر کرنے کی؟ وہ تو یہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ کے برداشت نہیں ہوتا تھا حضور سے جدائی, گھر میں آ کے گھر کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور رونا شروع کر دیتے, ساری رات روتے تھے سسکیاں باندھ کے. ان کی اہلیہ آتی تھی تو کہتی تھی ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے تھے حضور کو یاد کر رہا ہوں, حضور سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی. ساری رات روتے تھے. پھر ان کی اہلیہ آ کے کہتی تھی فکر نہ کرے, فجر جو ہے وہ آنے والی ہے, فجر قریب ہے. تب جا کے کچھ حوصلہ ہوتا تھا کہ فجر قریب ہے, حضور کی زیارت ہو جائے گی. اور انسانوں کی کیا بات کرتے ہیں, اب حضور جانتے ہیں, آپ کو بتاؤں انسانوں کی کیا بات ہے. وہ تو کھجور کا تنا, اس کو حضور نے مس کر دیا, اس کو جدائی برداشت نہیں ہوئی, وہ رونا شروع ہو گیا جس دن حضور نے ممبر پہ جا کے اس کو چھوڑ کر ممبر پر کے خطاب کیا. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ رو پڑا اور ایسے رویا جیسے ایک بچہ روتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر آئے اور واپس آ کر حضور نے اس کو گلے لگایا اور وہ ایسے خاموش ہوا جیسے ایک بچہ ماں گود میں لے تو آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے. پھر حضور نے اس سے کہا کیا چاہتے ہو, کیا دوبارہ ہرا بھرا کر دوں؟ اللہ پاک نے دیکھے کیا قوت کیا عطا کی ہوئی, فرما رہے ہیں اسے کہ بتاؤ دوبارہ ہرا بھرا کر دوں یا جنت میں لگا دوں؟ اور حضور نے فرمایا جنت میں لگا دوں اور اولیاء اللہ جو ہیں تمہارے درخت کا پھل کھایا کریں. اس نے کہا حضور جنت میں لگا دے. حضور نے اب جنت میں کہا جنت میں لگا دے. حضور نے فرمایا کہ اس کو میرے ممبر کے نیچے دفن کر دو. وہی جنت ہے, ریاض الجنہ نہیں ہے جی. حضور تو جنت میں رہتے رہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا, خانہ کعبہ کا جہاں آپ طواف کرتے ہیں اس صحن کعبہ کے اندر 300 سے زائد انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں. یہ وہ انبیاء تھے کہ ہر نبی کی چاہت تھی کہ ہم حضور کی زیارت کر لیں, ہر نبی کی چاہت تھی. اور ان کو پتا تھا, کتابیں جو اتری تھیں یہودیوں امتیوں کو پتا تھا, تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کہاں آنا ہے, کہاں ولادت ہونی ہے. وہ حضور کی زیارت کی خاطر ہجرت کر کر کے مکہ تشریف لے آتے تھے کہ آمد ہوگی, ولادت ہوگی تو ہم زیارت کریں گے. اور پھر ادھر ہی ان کا وصال ہوتا تھا. اور ان کو ہوتا تھا کہ چلو ہمارے دور میں حضور نہ آئے تو دفن ہوں گے, جب آ کے طواف کریں گے تو ان کے قدموں کے نیچے تو ہوں گے, ان کے قدموں کے نیچے تو ہوں گے. یہ آمد کا ذکر ہی, میلاد ہی تو ہوتا تھا, سارے کرتے کیا, میلاد ہی تو ہوتا تھا. اور یہ سب کچھ حضور جانتے ہیں. وہ کیسے جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. محبوب کیا سما ہوگا قیامت کے دن. اللہ پاک فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, محبوب دیکھیں ذرا کیا سما ہوگا. سما کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے ان کے اوپر, اور جب تمام امتوں پر ان کے گواہ لے آئیں گے پھر ان سب پر آپ کو گواہ لے کر آئیں گے. آپ کو سب پر گواہ کیوں لے کر آئیں گے؟ کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں. گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جو جانتا ہو. اور حضور کی ہمارے ساتھ کیا محبت تھی, ہمیں یہی پتہ لگ جائے تو یہ سوالات ویسے ہی ختم ہو جائے. اور مدخل میں حدیث آتی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی جب اس کا وصال ہوتا ہے, ہر نبی کا, ما من نبی دفن الا وقد رفع بعد ثلاث غیب, ہر نبی کا جب وصال ہوتا ہے تو 3 دن بعد اس کی روح اٹھا لی جاتی ہے. اس کا تعلق اس جسد کے ساتھ ہوتا ہے, وہ زندہ ہوتا ہے اپنی قبر میں, لیکن اصلاً اس کی روح اٹھا لی جاتی ہے. فرمایا سوائے میرے. وہ کیسے؟ حضور نے خود فرمایا فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَكُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
یا اللہ پاک میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک میں اپنی امت کے درمیان میں رہوں۔ حضور ہمارے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں جی۔ تو فرمایا کہ اب حضور ہم میں ہیں، اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ وہ ہم میں ہیں، کوئی سمجھے کہ نہیں جی بس فوت ہو گئے اور فنا ہو گئے، بھائی وہ تو فنا ہو گیا، آپ یوں ہی سمجھ لیں وہ تو ایک لمحے کے لیے معراج کی رات زمین سے اٹھے تھے تو زمین ساکن ہو گئی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور فنا ہو اور ہم زندہ ہوں؟ ہوا کیا معراج کی رات؟ اب وہ تمام انبیاء علیہ السلام ان کی چاہت تھی حضور کی زیارت، تو معراج کی رات اللہ پاک نے تمام انبیاء کو وہ تمام چاہت کرتے تھے زیارت کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تو بلایا ہے اپنی زیارت کے لیے، اس سے پہلے جس کی چاہت ہے سب کی پوری کرتی ہوں۔ تمام انبیاء جو کھڑے ہو جو مسجد اقصیٰ میں اپنے نبی کو بلاتا ہوں، وہ جماعت کروائے گا تو زیارت کروں۔ فرشتے بول اٹھے کہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو تو ہوگی، ہماری بھی تو چاہت ہے۔ وہ اللہ پاک نے ان کو حکم دے دیا تھا ٹھیک ہے چاہت ہے تو بھی 70,000 صبح چلے جایا کرو زیارت کے لیے، 70,000 شام کو چلے جایا کرو، بس یہ تعداد اتنی ہے جس کی ایک بار باری آئے گی دوبارہ نہیں آئے گی جی۔ تو قبر کی زیارت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم، اللہ پاک نے فرمایا تم سب سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ۔ اب وہ جو کرامن کاتبین تھے، بھائی نظام دنیا کا تو فرشتوں کے ذریعے چل رہا ہے نا، کسی کی ڈیوٹی بارش پہ ہے تو کسی کی کسی کو بچانے پر ہے، کسی کی کچھ ہے۔ اب تمام انبیاء کو کہہ دیا کہ بھئی سدرہ پہ سارے وہ جب جمع ہوئے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نا جب وہ سدرہ جو تھا وہ ڈھانپا گیا، جب ڈھانپا گیا، اب وہ کرامن کاتبین فرشتے جن کی ڈیوٹی تھی انہیں کہا اللہ پاک نظام ہے، کوئی سو رہے ہیں سارے بندے، حضور تو جا رہے ہیں، تو کوئی اٹھ پڑا اس نے کچھ بولا، ہمیں لکھنا بھی ہے، تو میں محبوب کی خاطر دنیا میں حرکت ہے، تم سب آجو اس کو ساکن کر دو۔ محبوب دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں فکر نہیں، تم سب آجو اس کو ساکن کر دو۔ جب واپس جائے گا تو حرکت سٹارٹ کر دیں گے۔ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے وہ تو جان ہے جہان کی، تو وہ ہمارے پاس آیا۔ اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سواری کو جب چینج کریں گے سدرۃ المنتہا پر تو وہ جتنا ٹائم لگے گا تم زیارت کر لینا۔ اب جب سواری چینج ہوئی، زیارت ہو گئی، حضور اوپر چلے، جبرائیل کو کہا چلو، کہا کہ حضور میں آگے گیا، میں تو آگے تجلیات اتنی ہیں کہ میں تو ختم ہو جاؤں گا، میرے تو پر جل جائیں گے۔ حضور پھر اکیلے تشریف لے کر گئے۔ اب جب اکیلے تشریف لے کر گئے تو اللہ نے فرمایا اب حضور جا رہے ہیں، بھئی سدرۃ المنتہا تک تو ذہن میں آ سکتا تھا کبھی اوپر کے راستے ہیں، بھئی کوئی ٹونگ تو نہیں ہے جی۔ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل تھے، چلو ڈرائیور چلا گیا، تو وہ آگے اکیلے جا رہے تھے، تو پہلی بار جا رہے ہیں راستہ، اللہ پاک نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، اس کو پریشانی نہیں ہوئی، وہ اپنے اپنے راستے پہ آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ بس آخری بات کر کے یہ مفہوم اور خلاصہ یاد رکھیں کہ حضور کی شان کیا ہے۔ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان عطا کی، لیکن وہ شان عطا کر کے کچھ صفات عطا کی تاکہ حضور کو کوئی خدا نہ سمجھے۔ یہ فرق رکھنا ضروری ہے، کوئی حضور کو خدا نہ سمجھے۔ فرمایا محبوب ہم اس طرح کرتے ہیں، تجھے لامکاں کی تو سیر کروانی ہے، لیکن لامکاں کیونکہ خدا کی شان ہے کہ وہ لامکاں میں ہے، تو کوئی خدا نہ سمجھے، تجھے ہم مکہ کی وادی میں تیری ولادت کرتے ہیں تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے۔ ہم تیرے سے جنگیں بھی لڑواتے ہیں، تجھے احد میں بھی بھیجتے ہیں، تیرے محبوب ہم نے دندان مبارک بھی شہید ہونے دیے تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، تیری رشتہ داری بھی کروائی، شادیاں بھی ہوئیں تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، تجھے حضر میں سفر میں رکھا تاکہ تجھے کوئی خدا نہ کہے، اور سب کے بعد تجھے حسنین کریمین کا نانا بنایا اور فاطمہ الزہرا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، اور اس کے بعد تجھے زمان اور مکان کی وادیوں سے نکال کر
اپنے قریب لا مقام میں کھڑا کیا تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ سمجھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ سمجھے. لکھمی مد پردے پاکے آ پر تینو جانن والے جانن گے. پاوے کہندا رو انا بشرن، پاوے کہندا رو انا بشرن، تینو عاشق لو کی جانن گے، عاشق لو کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری شریف میں، فرمایا لست کہیتک، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان لوگوں کو کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور حضور نے فرما دیا کہ میں تمہاری طرح مثل بشر نہیں ہوں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب سکھا دیا. اور کہا کہ محبوب آپ اپنے منہ، یہ ہم نے کہا کہ سب کچھ سکھا دیا، آپ اپنے منہ سے کہیں کہ قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا، تاکہ عاشق لوگ سمجھے نا کہ حضور جانتے ہیں. جی وہ راز کیا ہے؟ حضور نے کہیں نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، قرآن میں بھی نہیں فرمایا. جس جگہ کہا وہ اللہ نے کہا کہ محبوب آپ فرما دیں. بس ایک ہی راز تھا کہ وہ اتنی شانیں عطا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مرتبہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر لیں تو لوگوں نے بیٹا بنا دیا خدا کا. ادھر شانیں عطا کی کہ ادھر مردوں کو زندہ کیا جس میں پہلے جان تھی، ادھر شان یہ عطا کی کہ تنا جس میں جو بے جان ہے اس کو جان بھی عطا کر دی، گویائی بھی عطا کر دی. تو زیادہ خدشہ تھا تو فرمایا کہ محبوب یہ بھی کہہ دے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. اور ہم بتاتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ سب کچھ جانتے ہیں تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ سمجھے. ہم کسی کو مسلمان ہی نہیں کریں گے جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کریں گے. ہم اپنی نماز ہی قبول نہیں کریں گے جب تک السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھے گا. ہم اذان ہی قبول نہیں کریں گے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کرے گا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو برابر لا کے کھڑا کر دیا. بھائی ہم نے کھڑا کر دیا تو کلمے سے ہم نکال دو، پھر ہم نے تو نہیں کیا. وہ شیطان نے یہی تو کیا. وہ شیطان نے اس کے ذہن میں جو تھی اس نے کہا جی میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیوں کروں. جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ میں شیطان کو دیکھوں. تو کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا، اگلے دن میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا تو ایک شخص دور سے بوڑھا آ رہا تھا. جب وہ قریب آیا تو اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ میرے سے دیکھی نہیں گئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کی تم نے کل تمنا کی تھی. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ جنید بغدادی خود بتاؤ کہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیوں کرتا. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں یہ واقعہ بیان کیا، اور حضور داتا صاحب خود حضرت جنید بغدادی کے سلسلے سے. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ بات تو بڑی یہی باتیں ہوتی ہیں نا کہ منانا ہے یا نہیں منانا، ٹیکنیکل جواب آپ کو ملتا نہیں ہے تو بندہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ بات تو اللہ کے سوا. تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے القاء کیا مجھے، اور القاء کر کے کہا کہ یہ جو شیطان ہے اگر اتنا ہی وفادار تھا کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا تو اس کو حکم کس نے دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ اسی خدا نے تو دیا تھا. تو برابر نہ کرو بھائی، برابر تو کوئی نہیں کرتا، وہ خالق مخلوق ہے، لیکن اکٹھے نہ لکھو بھائی ہم نے تو نہیں لکھا، خدا نے خود لکھوایا. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب سر فرمایا کہ جب اللہ نے روح پھونکی میں نے سر اٹھایا تو میں نے ہر ستون پہ لکھا دیکھا اللہ کے ساتھ محمد کا نام، تو جنت میں لکھا ہے، کہاں بچو گے؟ تو اس تصور کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. آپ تعریف جتنی بیان کریں آپ مخلوق ہی کر رہے ہیں، خالق کے ساتھ تو مل نہیں سکتا. یہ تصور ٹھیک ہو جائے پھر جتنی مرضی شانیں بیان کرو. جو سنا سنا اللہ پاک.
उस पर अमल करने की फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।